سموئیل کی دوسری کتاب 9واں باب پہلی آیت سے۔ پھر داؤد نے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ پھر ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم بے نام زیبا تھا، اسے داؤد کے پاس بلا لائے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تو زیبا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، تیرا بندہ وہی ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ دیکھ، وہ لودیبار میں امیئیل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے۔ سو داؤد بادشاہ نے لوگ بھیج کر لودیبار سے امیئیل کے بیٹے مکیر کے گھر سے اسے بلوا لیا۔ اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا بیٹا مفیبوست داؤد کے پاس آیا اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ تب داؤد نے کہا، مفیبوست؟ اس نے جواب دیا، تیرا بندہ حاضر ہے۔ داؤد نے اس سے کہا، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا، اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا، اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کر۔ تب اس نے سجدہ کیا اور کہا، تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تم مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے؟ تب بادشاہ نے ساؤل کے خادم زیبا کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے سب کچھ جو ساؤل اور اس کے سارے گھرانے کا تھا تیرے آقا کے بیٹے کو بخش دیا، سو تو اپنے بیٹوں اور نوکروں سمیت زمین کو اس کی طرف سے جوت کر پیداوار کو لے آیا کر، تاکہ تیرے آقا کے بیٹے کے کھانے کو روٹی ہو۔ پر مفیبوست جو تیرے آقا کا بیٹا ہے میرے دسترخوان پر ہمیشہ کھانا کھائے گا۔ اور زیبا کے 15 بیٹے اور 20 نوکر تھے۔ تب زیبا نے بادشاہ سے کہا، جو کچھ میرے مالک بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ پر مفیبوست کے حق میں بادشاہ نے فرمایا تو وہ میرے دسترخوان پر اس طرح کھانا کھائے گا گویا وہ بادشاہ زادوں میں سے ایک ہے۔ اور مفیبوست کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام میکا تھا، اور جتنے زیبا کے گھر میں رہتے تھے وہ سب مفیبوست کے خادم تھے۔ سو مفیبوست یروشلم میں رہنے لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا اور وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئیے ہم کلام مقدس کے ان آیات یعنی کہ سموئیل کی دوسری کتاب اس کا 9واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک کے جو حالات اور واقعات ہیں اس پر تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کے اندر جو الفاظ درج ہیں اور خاص طور پر جو نام ہیں ہم ان کی معنی پر غور کریں۔ ساؤل کا لفظی مطلب ہے تباہ کرنے والا، اور زیبا کا مطلب ہے زوراور یا فوج، یونتن کا مطلب ہے خدا کی بخشش، داؤد کا مطلب عزیز یا پیارا، امیل کا مطلب میرا رشتہ دار خدا ہے، اور لود گھرنی، لودیبار جہاں روٹی نہیں ملتی، مکیر بکا ہوا، اور میکا غریب مسکین، وہ جو خداوند کی مانند ہے۔ اس حوالے کو جس کا ہم نے پڑھا اس کی جو تیسری آیت ہے وہ ہمارے لیے ایک خاص آیت ہے۔ تب بادشاہ نے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے۔ یہ ایک مفت فضل کی مثال ہے۔ داؤد نے یونتن کی وجہ سے اپنے دشمن ساؤل کے گھرانے پر مہربانی کا اظہار کیا۔ یہ انجیل کا ایک خوبصورت پیغام ہے۔ ہم اس کہانی کو دیکھیں کہ اس کہانی کے اندر دیکھیں، اس واقعے میں وہ مکیر کے ساتھ لودیبار میں رہتا تھا جو یردن کی مشرق میں جلات میں واقع ہے،
غالباً بیابان کے قریب ہے. نام کا مطلب ہے جہاں روٹی نہیں ملتی. بادشاہ اسے بلاتا ہے اور داؤد کا مقصد واضح ہے. داؤد اسے نام لے کر بلاتا ہے. وہ منہ کے بل گر کر بادشاہ کے آگے گرتا ہے, اسے سجدہ کرتا ہے. بادشاہ اس کا خوف دور کرتا ہے اور بادشاہ فضل کی وجہ بیان کرتا ہے اور اسے اس کے باپ کی زمین لوٹا کر دیتا ہے. مفیبوست اپنے ناچیز ہونے کا اقرار کرتا ہے, جس طرح سے کنانی عورت کا اقرار ہے جہاں وہ کہتی ہے کہ ہاں خداوند کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں. داؤد اپنے سارے وعدے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کرتا ہے. وہ گرا ہوا شخص گرے ہوئے گنہگار کی تصویر ہے. لنگڑا پن بے اعتقادی ہے. خدا کے راستے پر بندہ چل نہیں سکتا. لطیبات جہاں پر روٹی میسر نہیں ہے. یہ وہ جہان ہے جہاں پر زندگی کی روٹی ہمیں نہیں ملتی. غیر یقینی سا ماحول ہے. دنیا فانی ہے لیکن بادشاہ مہربان ہے. لنگڑے انسان کو پناہ دیتا ہے. خدا وہ ہے جو کہ ڈھونڈتا ہے اور پیار کرتا ہے. ہمارے خدا نے ہم سے محبت کی. پہلا یوحنا 4 باب اس کی 10ویں آیت. خدا کی محبت کی خوبی اس میں نہیں ہے کہ ہم نے اس سے محبت کی, بلکہ اس میں ہے کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی, جس کے جواب میں پھر ہم نے اس کے ساتھ محبت کی. بادشاہ لوگ بھیج کر اس لنگڑے کو بلاتا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یسوع کہتا ہے کہ جو کوئی پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے, میں اسے زندگی کا پانی دوں گا. یاد رکھیں خدا کے پاس آنا, اسے فضل حاصل کرنے کے لیے اقرار ضروری ہے. جب گنہگار اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے, اپنے قصور دیکھتا ہے, اپنے کمزوریوں کی اقرار کرتا ہے, تو اسے فضل ملتا ہے. فضل کی بنیاد کیا ہے؟ فضل کی بنیاد ہماری اپنی قابلیت نہیں ہے, ہماری تعلیم نہیں ہے, ہمارا رکھ رکھاؤ یا ہمارا گھر یا ہمارا عہدہ نہیں ہے. یہاں پر داؤد کہتا ہے کہ یونتن کی خاطر ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. پہلا یوحنا 2 باب 12ویں آیت. مسیحی محبت ایک عجیب ہے. جو سچی محبت تمام خوف کو دور کر دیتی ہے. جیسے داؤد اسے کہتا ہے کہ مت ڈر, 7ویں آیت میں مت ڈر. فضل نے وہ سب کچھ بحال کیا جو کھو گیا تھا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. داؤد نے اسے سب کچھ لوٹا دیا. اور گنہگار انسان خدا کی رفاقت میں آتا ہے. مفیبوست رفاقت میں آ گیا, بادشاہ کی رفاقت میں آ گیا. اس طرح سے ہم جو گنہگار ہیں اس کے ساتھ رفاقت یعنی کمیونین میں آ جاتے ہیں. خدا کے فضل کا صحیح مقام کون سا ہے؟ یہ اس کی پاک میز ہے جہاں پر خدا کے فضل کو ہم دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوتے, اور بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کے ساتھ ہم رفاقت رکھتے ہیں. اس حوالے کو اگر ہم اچھی طرح سے پڑھیں, سوچیں, اس پر غور کریں تو بہت باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں. لیکن چند ایک باتیں ہم جلدی سے سیکھیں گے. ہم اس کے اندر خدا کی سی مہربانی کا اظہار ہم دیکھتے ہیں. خدا کی سی مہربانی کے ساتھ خدا کی مہربانی کا ذکر کلام مقدس میں ملتا ہے.
آغاز کا بیان ہے. آغاز کا بیان ہم تیتس کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں. تیتس کی کتاب اس کا 3 باب 4 آیت. مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی. دوبارہ سنیں. مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی. اور یہ تو اس کا آغاز ہے. معراج کہاں پر ہے؟ دیکھیں ذرا جلدی سے. افسیوں کا خط 2 باب اس کی 7ویں آیت. افسیوں 2 باب 7ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے کہ تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. یہ اس کا معراج ہے. مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ اپنی ساری مہربانی سے جو یسوع مسیح میں ہم پر آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت اس نے ہم کو دکھائی. ہم اس 2 سموئیل باب کے اندر فضل کی حقیقی پہچان دیکھتے ہیں. یاد رکھیں کہ فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل وہ ہے جس کے لیے ہم محنت نہیں کرتے لیکن ہمیں ملتا ہے. فضل وہ محبت یا مہربانی ہے جو کسی پر اس کی توقع یا مرضی یا کوشش کے بغیر اسے ملتا ہے. وہ کوئی بھی ہو، ناچیز ہو، دشمن ہو، دوست ہو، فضل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. یہ کسی کی اہلیت یا بدلے پر منحصر نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ خدا محبت ہے. وہ تمام فضل کا منبع ہے. اس نے اپنا بیٹا دیا اور رحم کرتا ہے. وہ نجات بغیر قیمت اور پیسے کے دیتا ہے ہر ایک کو، خاص طور پر اپنے لوگوں کو. فضل کی معنی کا مطلب سمجھاتا ہے. اور ہم جو اس کے لوگ ہیں ہمیں فضل کی معنی کا مطالعہ، اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. فضل خودی کو مٹاتا ہے. یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم خدا کی محبت کو جانیں، جب ہم کلوری کی محبت کو سمجھیں، فضل کا مفت تحفہ حاصل کریں. ہم گناہ کا مطلب صرف اور صرف کلوری پر سمجھ سکتے ہیں. انجیل کا مقصد انسان کو خدا کی رفاقت میں لانا ہے. انجیل کا مقصد انسان کو خدا کی رفاقت میں لانا ہے. یسوع نے یہ مصرف بیٹے کی مثال میں ہمیں سمجھایا. جس طرح بیٹا باپ کے دسترخوان پر کھاتا ہے، مفیبوست بھی بادشاہ کے دسترخوان پر فضل کی وجہ سے ہے. ہم اس مختصر ٹائم میں کیا سبق ہم نے سیکھا ہے میں جلدی سے بتاؤں گا. نمبر 1، خدا نے ہمیں اپنے دسترخوان پر شراکت کی دعوت دی ہے. خدا نے ہمیں اپنے دسترخوان پر شریک ہونے کی شراکت کی دعوت دی ہے. کیا ہم اسے قبول کرتے ہیں؟ جس طرح سے وہ زیبا جا کر مفیبوست سے ان سے کہتا ہے کہ اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے. ہاں، آج ہمارا خدا بھی ہمیں بلاتا ہے. وہ ہمیں آواز دے رہا ہے، اے انسان تو کہاں ہے؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. اور تیسری بات، لنگڑوں کو بتائیں، ان کو یہ بتائیں کہ سب کچھ ہو چکا ہے. ہم آج روحانی طور پر لنگڑے ہیں. جسمانی طور پر تو ہم میں سے بہت سے لنگڑے ہیں، لیکن ہم روحانی طور پر لنگڑے ہیں. انہیں بتائیں کہ تمہارے لیے سب کچھ ہو چکا ہے، اب آؤ آ کے اس فضل کو حاصل کرو، اس کی دعوت کو قبول کریں، اس کے دسترخوان پر آئیں.
فضل تیار ہے. آج بھی بہت سے لوگ اس فضل کو قبول نہیں کرتے. مجھے اس وقت بڑا عجیب سا لگتا ہے جب خدا کی میز تیار ہوتی ہے اور کچھ لوگ چرچ میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ اس میز پر شریک نہیں ہوتے، دیکھتے رہتے ہیں یا ہنستے رہتے ہیں یا اٹھ کر چرچ سے باہر چلے جاتے ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر خدا اپنا ہاتھ کھینچ لے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اس کے مفت فضل کو رد نہ کریں، ہم اس کے پہچان میں آگے بڑھتے جائیں. خدا کی سی مہربانی کو ہمیشہ قبول کریں. خداوند ہمیں برکت بخشے. آمین.